الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا الموت موت والحیات اور زندگی کو لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں ایکم کون تم میں سے احسن زیادہ اچھا ہے عملا عمل میں وہوا اور وہ العزیز بہت زبردست ہے الغفور بہت بخشنے والا ہے. الذی وہ ذات ہے، اور یہاں پر آپ چھوٹا سا نون دیکھ رہے ہیں، اس نون کا کیا نام ہے؟ نون قطنی. الذی خلق الموت والحیات وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، اوریجنیٹر ہے وہ، موت اور زندگی اس نے بنائی اور با مقصد بنائی. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کنتم امواتا تم مردہ تھے، فاحیاکم پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی، اور پھر یہی ختم نہیں ہو جائے گا سلسلہ. ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا تم کو. اور یہاں پر کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم کہ جس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے، تاکہ اس امتحان کے ذریعے وہ اپنی خوبصورت ترین جنت میں اپنی بہترین اور اس کی قدرتوں کے شاہکار اس ماسٹر پیس میں بھیجنے کے لیے قیمتی ترین انسانوں کا چناؤ کرے، انتخاب کرے. کیونکہ جو جگہ جتنی زیادہ خوبصورت ہو اس کے لیے لوگ بھی ویسے ہی خوبصورت چاہیے، خوبصورت اخلاق والے، خوبصورت سوچ والے، خوبصورت اعمال والے. اس لیے ایکم احسن عملا کہ تم میں کون ہے جس کے عمل سب سے اچھے ہیں، سب سے خوبصورت ہے. احسن کا لفظ جو ہے حسن سے، اور احسن افعال التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے اچھے، بہترین. تو گویا ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ امتحان کے لیے، یہ دیکھے جانے کے لیے کہ ہم کرتے کیا ہیں. اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی دونوں کناروں پہ موت ہے. عدم سے وجود میں آئے اور پھر موت کی طرف پلٹیں گے. لیکن موت آخری مقام نہیں کہ مر کے ختم ہو جائیں گے، بلکہ پھر اٹھائے جائیں گے. ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تاکہ وہ دیکھے کہ جس امتحان کے لیے اس نے اس مخلوق کو پیدا کیا تھا اس امتحان میں کون کون کامیاب ہوا، کون اس قابل ہے کہ وہ بہترین انجام کو پہنچے. اور احسن عمل کون سا عمل ہے؟ وہ نہیں کہ جسے ہمارا دل احسن کہے، جو ہماری خواہش اور ہمارے خیالات کے مطابق بڑا خوبصورت ہو، جسے شیطان خوبصورت بنا کے دکھائے. کیونکہ شیطان بھی تو یہی کرتا ہے نا. کیا کرتا ہے؟ زین لہم اعمالہم، لوگوں کو ان کے اعمال بہت خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، بہت مزین کر دیتا ہے. پھر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. لیکن وہ عمل اچھے نہیں کہ جو لوگ اچھے سمجھیں، وہ بھی اچھے نہیں جنہیں شیطان خوبصورت بنا دے. اچھا وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہو. اور اللہ کی نظر میں اچھا کون سا ہے؟ جس کے پیچھے نیت اچھی ہو اور جس کا طریقہ اچھا ہو، جس کے کرنے کے پیچھے اخلاص ہو اور جس کا کیا ہوا سنت کے مطابق ہو، تاکہ وہ اس کو پسند آ جائے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بھیجا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ، خوبصورت نمونہ. تو جب تک زندگی اس کے مطابق نہ ہو خوبصورت نہیں ہو سکتی. اور وہ کیا تھے ہم سب کے لیے؟ رحمت للعالمین، رحمت بنا کر بھیجے گئے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جن کا ذکر بلند کیا گیا، جن کو اللہ نے معراج سے نوازا، جن سے وہ ہم کلام ہوا، جو وہاں تک پہنچے جہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچا، جنہوں نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، جو تمام انسانوں سے زیادہ با اخلاق تھے. وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. جب تک ہمارا طریقہ زندگی، ہمارا طرز زندگی، ہمارے عمل ان کے اتباع میں نہیں، ان کے طریقے پر نہیں، خوبصورت نہیں ہو سکتے. ہمارا سونا اگر ان کے طریقے پر نہیں تو خوبصورت سونا نہیں. جاگنا
اگر ان کے طریقے پر نہیں تو خوبصورت نہیں ہو سکتا. کھانا پینا، چلنا، بات چیت، گفتگو جب تک ان سے قریب تر نہیں تو خوبصورت نہیں. ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کا بھی امتحان لینا ہے، دلوں کا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہمارے دلوں میں کس چیز کی اٹریکشن ہے، ہمارے دل کس چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں، کس کو نمونہ بنائے ہوئے، کس کی طرف جھکتے ہیں، کس کی بات سن کر اور کس کی بات پڑھ کے اور کس کو دیکھ کر مچل اٹھتے ہیں کہ ہاں واقعی مجھے ایسا ہی کرنا ہے، یہ سب سے اچھا ہے. کیا ہمارے دلوں کی یہ کیفیت ہے کہ سنت کے طریقے کو سن کر یا پڑھ کر یا دیکھ کر ہم بے اختیار کیا اٹھے کہ ہاں یہ سب سے اچھا ہے، یہی تو ہے بہترین، یہی تو ہے احسن، یہی تو ہے سب سے عمدہ، ہاں واقعی یہی اچھا ہے. اور ایسی کنوکشن ہو کہ پھر دوسری ساری چیزیں نگاہوں سے اتر جائیں. اس کے بغیر تو ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو امتحان کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ تیاری. اور امتحان کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. دنیا میں بھی آپ کسی سبجیکٹ کا امتحان دیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ پڑھیں، اور وہ پڑھیں اور جانیں جس کا امتحان ہے. اگر ہم واقعی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر لازم ہے کہ ہم اس کو جانیں بھی، اور اچھی طرح جانیں، اور ایسا جانیں کہ پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے بھی بن جائیں. کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کسی امتحان میں مطلوبہ نصاب کو پڑھے بغیر کامیاب ہو جائے. آپ اگر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، میڈیکل کی ڈگری چاہیے تو آپ کو اسی کالج میں جانا ہوگا، ویسی ہی چیزیں پڑھنی ہوگی، مطلوبہ کتابوں کو پڑھنا ہوگا، مطلوبہ معیار پر پورا اترنا ہوگا. اگر آپ کسی اور سبجیکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی گرپ ہونی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے. اور پھر صرف ذہنی علم کی حد تک نہیں کہ آپ کے ذہن میں وہ معلومات کا ذخیرہ ہے، بلکہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ بھی ہونا چاہیے، اور آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے بعد میں، اور وہ آپ کی شخصیت کا ایک حصہ بھی ہونا چاہیے، آپ کے رویے اور آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ہم سب اس دنیا میں آزمائے جا رہے ہیں، اور اس آزمائش کے لیے اللہ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کے لیے ہمیں پوری معلومات فراہم کی ہیں. اور صرف معلومات ہی فراہم نہیں کی، ویسا بننے کے لیے جو ان معلومات کے ذریعے بتایا، جو قرآن میں دی گئی، ہمیں عملی نمونہ بھی دیا، ایک معلم بھی دیا، اور اس نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا، صرف زبانی نہیں بتایا، وہ سب کچھ ہم تک پہنچا بھی. لہذا ہم سب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، ہم یہاں کیوں بھیجے گئے، اور یہاں سے جانے کے بعد ہم سے کیا پوچھا جائے گا، ہمیں ساتھ کیا لے کر جانا ہے، احسن عمل کون سے ہیں، اور ہمارا سابقہ یا ہمارا واسطہ کس سے پیش آنا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اس رب سے جو زبردست بھی ہے، غالب ہے، اور دوسری طرف غفور الرحیم بھی ہے. نہ تو تم یہ سمجھو کہ جیسے جی چاہے زندگی گزار کے چلے جاؤ تو کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں، وہ ہے العزیز، بہت قوت والا ہے، غالب ہے، بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے اس سے. اور دوسری طرف اگر تم اس کے فرما بردار ہو، تابعدار ہو، تو تمہاری کمی بیشی کو معاف بھی کر دے گا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ آیت ہمیں ہمارا مقصد زندگی بتاتی ہے کہ زندگی کا وجود کیوں ہے. کوئی بھی چیز مقصد سے خالی نہیں، نہ آسمان و زمین اور نہ ان کے درمیان کی کوئی چیز. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق. ہر چیز مقصد کے ساتھ ہے اور ایک مقرر وقت تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں. اسی طرح انسان بھی ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آیا اور بے مقصد نہیں آیا کہ وہ ایسے ہی دنیا میں آوارہ گھوم پھر کر واپس چلا جائے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو. جس نے یہاں بکھیرا ہے وہ سمیٹے گا، اور جو سمیٹے گا وہ پوچھے گا. اس کی یہ کریشن ایک پلاننگ کے تحت وجود میں آئی ہے. اس نے ایک پلاننگ کے ساتھ یہ سب چیزیں بنائی، اور اس پلاننگ کے اختتام پر عقل رکھنے والے
سمجھ رکھنے والے، بولنے اور سننے والے انسان کو جزا اور سزا سے نوازا جائے گا۔ ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ہوش گوش والا بنایا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، یعنی ہمیں کان اور آنکھیں کس لیے دی گئی؟ تاکہ ہماری آزمائش کی جائے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے بنایا تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اور اس آزمانے کے لیے ہم نے اس کو سمیعا بصیرا بنایا، سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا۔ تو گویا اللہ نے ہمیں باقی مخلوق کے مقابلے میں جو عقل اور سمجھ دی ہے، سننے اور دیکھنے کی جو صلاحیت بخشی ہے، اس کی بنیاد پر ہمارا امتحان ہوگا کہ ہم نے اس کو پہچانا یا نہیں، اس کی مرضی کو جانا یا نہیں، اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی یا نہیں۔ انسان کا معاملہ دیگر تمام مخلوقات سے فرق ہے۔ باقی تمام چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی، ہمیں اپنے لیے بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کون اس کی عبادت کرتا ہے اور کون نہیں، کون اس کی مرضی کے مطابق یہ زندگی بسر کرتا ہے اور کون نہیں۔ اور پھر یہاں جو عمل کی بات کی گئی، تو عمل انسان کے صرف اس کا چلنا پھرنا یا اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں، انسان کا عمل، اس کی گفتگو، اس کی سوچ، اس کا معاملہ، رویہ، طریقہ، لین دین، ہر چیز اس میں شامل ہوتی۔ گویا اس زمین پر، اس زندگی میں انسان اپنی عقل سمجھ کے ساتھ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب اس کا عمل ہے۔ وہ اگر خاموش کھڑا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ دراصل اس کا عمل۔ کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ کسی بس سٹاپ کے اوپر کھڑا ہے، یہ بھی اس کا عمل ہے کہ وہاں وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ بس میں بیٹھ گیا ہے